اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک آواز بلند ہوئی جس میں مدینہ منورہ میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ شوال کا مہینہ ہے۔ 1925 میں 8 شوال کو ایک گروہ نے جنت البقیع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت ام حبیہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے جو مزار شریف تھے ان پر بلڈوزر چلایا گیا تھا اور اس سے ان کی تربتیں مسمار ہوئی تھیں۔ یہ بہت بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کلمہ گو ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ سامنے والد کا روضہ ہو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مسمار ہو۔ آج بھی آپ جنت البقیع میں جائیں گے تو آپ کو ان کے مزار کے پاس کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا، ان پر آپ فاتح نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر سپاہی بٹھائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم ابھی بہت امپرومنٹ ہوئی ہے سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی میں، اور وہاں پر بھی بڑی چینجنگ آئی ہے۔ محمد بن سلمان نے اپنی قیادت میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں، بہت ترقیاتی کام کیے ہیں انہوں نے، بڑی اچھی پازیٹیو انہوں نے کیے۔ میں صرف آل محمد سے محبت کرنے والوں کی طرف سے کلمہ گوئے پاکستان جو ہیں پاکستانی اور آل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف سے میں یہ صرف وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہماری یہ فیلنگز وہاں پہنچائیں سعودی عرب کی حکومت پر، وہ نہیں کہیں کہ واپس سیدہ فاطمہ الزہرا کا روضہ مبارک بنانے کی اجازت دی جائے۔ بعد ازاں پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے بھی متفقہ قرارداد کے ذریعے مدینہ منورہ میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ پنجاب کا یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کر کے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا باقاعدہ روضہ مبارک بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اگر اس نیک اور مقدس فریضے کی انجام دہی میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو بطور محرک میں سارے اخراجات ادا کروں گا۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کے صوبے سندھ کی اسمبلی میں بھی ایسی ہی قرارداد منظور ہوئی کہ جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں بی بی سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کے لیے سفارتی سطح پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرائع علم اجر رسالت فاطمہ، قرآن اقتصاد فصاحت فاطمہ، محروم عدل روح عدالت ہے فاطمہ، اللہ کے نبی کی محبت ہے فاطمہ، راز حیات بنت نبی کی حیات میں ہے، ماں ایسی ہم نے دیکھی نہیں کائنات میں، یہ ہیں بی بی پاک فاطمہ۔ میں اس ایوان کی توجہ اس اہم معاملے پر دلوانا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ صوفیاء کرام کی دھرتی اور باب الاسلام ہے۔ سندھ کو لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، عبداللہ شاہ غازی اور دیگر بزرگان دین کا فیض حاصل ہے۔ صوفیاء کرام کی درسگاہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کی لخت جگر حضرت بی بی پاک سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو سمجھا جاتا ہے۔ خاتون جنت حضرت سید فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت اور تعریف کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی زینت اور عزت کے لیے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون نبیین خود ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے۔ صوفیاء کرام سے محبت اور صوفیوں کی دھرتی جسے سندھ کہا جاتا ہے کہ باسیوں کو یہ بات شدید رنج و غم میں مبتلا کرتی ہے، اور سندھ کا یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے روضہ مبارک کی تعمیل کے لیے اقدامات کرے۔ اگر اس مقدس فریضے کو مکمل کرنے میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو ہم سب اس تمام اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ اسی دوران حکومت عراق کی بھی سعودی حکومت سے اس بابت کئی بار حکومتی سطح پر بات چیت ہوئی، جبکہ ایران حکومت کا تو سعودی عرب کی حکومت سے یہی بنیادی مطالبہ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیگر مسلمان تنظیموں خصوصاً شیعہ تنظیموں کی طرف سے بھی سعودی حکومت سے اس بابت مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن سعودی حکومت ہمیشہ اپنے مسلک کی بنیاد پر لیت و لال سے کام لیتی رہی اور کبھی بھی اس امر پر راضی نہیں ہوئی۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ سعودی عرب کی موجودہ حکومت کا مسلک سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ موجودہ سعودی حکومت کے اہداف ہی کچھ اور ہیں۔ اس کے نزدیک ملکی مالی مفادات ترجیحات میں شامل ہیں۔ اب سعودی عرب وہ سعودی عرب نہیں رہا جو کچھ عرصہ قبل تک ایک مخصوص سوچ کے حامل مسلک کے لبادے میں لپٹا ہوا تھا اور امریکہ کی گود میں بیٹھا نظر آتا تھا۔ لیکن محمد بن سلیمان کی حکومت نے مسلک کا لبادہ اتار دیا ہے اور دوسری طرف امریکہ کی گود سے بھی چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اگرچہ خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، عالمی طاقتوں کی چپکلش اور خطے میں نئے چیلنجز کا ظہور ہی نہ صرف سعودی حکومت بلکہ خطے کے دیگر ممالک کی سوچ میں تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں، جس کے تحت ماضی کے دوست دشمن اور دشمن دوست بن رہے ہیں۔ نئی عالمی طاقت چین کے زیر اثر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی اثر نو تجدید و تصدیق بھی اس نئے عالمی ماحول کے مرہون منت ہے۔ خطے کو مستقبل میں پیش آنے والے نئے چیلنجز کا دونوں اسلامی قوتوں کا ادراک تھا، چنانچہ کئی سالوں سے اس پر کام ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت کو تو اس حوالے سے اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں تھیں کہ جتنے زیادہ مسائل سعودی عرب کی حکومت کو درپیش تھے، جس کی بنیادی وجہ وہی کہ ایک عرصے سے وہاں کی حکومت اور عوام ایک مخصوص سوچ کے حامل مسلک کے لبادے میں لپٹے رہے ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت نے بتدریج وہ لبادہ اتارنا شروع کر دیا، جیسا کہ اب خواتین حکومت میں بھی برابر کی شریک ہیں، سینما بن رہے ہیں، کلب کھل رہے ہیں اور ایسے کام ہو رہے ہیں جن کا ماضی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اپنے ہی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایران سے دوستی کا مطلب صرف ایک ملک سے دوستی نہیں تھا بلکہ ایک شیعہ ملک سے دوستی تھا۔ چونکہ ایران سے اب دوستی کے بغیر موجودہ سعودی حکومت وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتی جو موجودہ حکمرانوں کا ویژن ہے، چنانچہ سب سے اہم کام رائے عامہ بنانا تھا، جس میں سعودی حکومت کامیاب رہی، اور اب سعودی اہم مذہبی شخصیات بھی شیعہ ملک ایران کے ساتھ نہ صرف مل بیٹھنے کو تیار ہیں بلکہ ایران کے بنیادی مطالبات بھی ماننے کو تیار ہیں۔ قطیف میں تو پہلے ہی عزاداری منانے کی اجازت تھی، اب مدینہ میں بھی عزاداری کرنے پر ممانعت نہیں ہے۔ امام مسجد نبوی، امام خانہ کعبہ اور دیگر علماء نہ صرف رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلکہ جنت البقیع میں روضہ بی بی کی تعمیر کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ بوضع منهج دين موحد يقتصر فيه على المشتركات بين المذاهب، ومن مطالبهم بناء أضرحة الأئمة
بناء أضرحة أئمة البقيع في المدينة كما هي بقية المزارات والمشاهد في بعض البلاد العربية، ومنها السماح بتشكيل مجلس لعلماء الشيعة يسمى مجلس فقهاء أهل البيت، ومنها الإجازة لبناء المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية، ومنها إعطاء الشيعة حصة بإمامة الصلاة في المسجد. قابل ذکر ہے کہ آل سعود حکومت نے 8 شوال سن 1344 ہجری کو دوسری بار مدینہ منورہ میں قائم تاریخی قبرستان جنت البقیع میں اہل بیت رسول اور متعدد اصحاب رسول کے روزوں اور قبروں کو مسمار کر دیا تھا۔ تو ناظرین، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک تعمیر ہوگا اور ہم بھی وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔